اس بجٹ کے جو خسارے کے اعداد و شمار ہیں ان کو غلط کہا ہے، اس کا سورس کیا آپ کے پاس؟ دیکھیے سورس ہمارا اپنا کچھ نہیں. تحریک لبیک پاکستان کے پاس کچھ ایسا عملی جامہ ہے کہ جس کو وہ اپناتے ہوئے یہ سود سے پاک معیشت کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکے؟ فگر سپورٹ کیا ہے، کیا آپ کسی عدالت میں جا کے اس کو پیش کریں گے یا فوج کے ذریعے ٹیکسز لیے جائیں گے کر یہ آپ لیا بہت بڑا انکشاف؟ نہیں. کوئی ہوائی خیالی بات نہیں ہے. موجودہ استعماری نظام کو نظریے کہ ہم گھر سے اکھاڑ پھینکنے کسی کی نظر نہیں ہوتی. فوج اور پولیس کا استعمال کیا جائے گا. پوری ہسٹری ہوئی ہے. یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا یہ کہاں تک جائے گا. آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان چل سکتے؟ سمجھتے ہیں کہ تیری جو خواتین ہیں ان کو موٹر سائیکلس پر اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے؟ خواتین کو موٹر سائیکلوں کے نام پر عام کیا جا رہا ہے. استعمار کا پورا ایجنڈا اور یہ پورا نظام اس کو کس کی حاکمیت میں دے رہا ہے. جی السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک لبیک پاکستان کی معاشی مشاورتی ٹیم کے ممبر سلمان صاحب. ان سے ڈسکشن کریں گے کہ تحریک لبیک پاکستان نے بجٹ کے اوپر اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کا بیسک موقف کیا ہے اور اس پہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کافی عرصے کے بعد ایک وائٹ پیپر جاری کیا، مقصد کیا ہے؟ دیکھیں تحریک لبیک پاکستان اپنے منشور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو کہ دین کو تخت پہ لانے کا عنوان ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس پوری تحریک کے دوران جتنی چیزیں ایسی آئیں گی جو دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو اس پر بار بار ہمارا کام ہے متوجہ کریں. حکومت ہر سال اپنے اخراجات کو بجٹ کے نام سے پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم اس سال کیا کہاں خرچ کریں گے. یہ وہ خرچ کرنے والی رقم ہوتی ہے جو ہم سے لی جاتی ہے. اور تحریک لبیک پاکستان نے اس پورے منظرنامے کو دیکھا، پوری چیزوں کو ہم نے جائزہ لیا. 10 جون کو جو بجٹ کا جو فائنانس بل حکومت نے پیش کیا تھا اس کے اندر سب سے ہولناک سب سے بدترین صورتحال اس سود کی ہے کہ جو تقریباً 46% رقم سود میں ادا کی جا رہی ہے. اور یہ 26 جون کو منظور بھی ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف حکومت کو سودی اقدامات ختم کرنے تھے، سود کو ختم کرنا تھا، وہ مستقل ختم کرنے کے بجائے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ تشویشناک بات ہے. اس پر پوری قوم کو متوجہ ہونا چاہیے اور پوری قوم کے سامنے بات جانی چاہیے کہ ہمارے دن رات کی کمائی ہوئی رقم جو ہم سے پولیس اور فوج کے ذریعے ٹیکسز لیے جائیں گے وہ پیسہ خرچ کہاں ہوگا تھا. تو سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس کچھ ایسا عملی جامہ ہے کہ جس کو وہ اپناتے ہوئے یہ سود سے پاک معیشت کو جو ہے وہ اپنے پروان چڑھا سکے؟ ہم نے اس پہ پوری تیاری کی ہے. ایک وائٹ پیپر ہم پہلے بھی ہم جاری کر چکے ہیں جیسا آپ نے بتایا. مزید ایک وائٹ پیپر ہے جو اب ہم جاری کر کے بتائیں گے کہ حکومت معاشی طور پر لوگوں کو کس طرح دھوکہ دے رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ دھوکہ کس طرح دیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ تحریک لبیک پاکستان جب اپنے تاثر اپنے پورے اس تشخص کے ساتھ جو بابا جی کی جانب سے پورا کریٹ کرتا ہے اس کی روشنی میں ہم اس کے اعتقادی طور پر نہ صرف یہ کہ اعتقادی طور پر اس کا ہم اس ظالمانہ اس سرمایہ دارانہ نظام کا رد کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ ہم اپنی پوری اسلامک آئیڈیالوجی اور جب ہم اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اس پورے 1200 سال کے اس دور حکومت سے کہ جو خلافت عثمانیہ تک جاری رہا ہے. اس موجودہ استعماری نظام کو نہ صرف یہ کہ ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور واپس اپنی جڑوں کی طرف. اور جو یہ کوئی انوکھی بات نہیں. ہمارا تو شریعہ بہار کی صورت یہ عنوان موجود ہے اور یہ کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا مطلب ہے، یہ کوئی ایسا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہمارا دین پوری کتاب پورا منشور عملی صورت موجود رہا ہے دنیا میں. یعنی کوئی ہوائی خیالی بات نہیں ہے. تو ہم اس کو نہ صرف پیش کر رہے ہیں بلکہ پیش کرنے کا پورا ماڈل ساتھ پیش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس بجٹ کے جو خسارے کے اعداد و شمار ہیں ان کو غلط کہا ہے، اس کا سورس کیا آپ کے پاس؟ دیکھیے سورس ہمارا اپنا کچھ نہیں، خود بجٹ کے ڈاکومنٹس کے اندر ہے. یہ ہم بار بار بتا رہے ہیں گورکھ دھندا ہے. ایک چیز کو بتاتے کچھ ہیں، آدھی چیز چھپاتے ہیں، اتنا بول نہیں پاتے. یہ جو خسارے کی رقم ہے، جو خسارے میں جو صوبائی جو این ایف سی ایوارڈ کی رقم ہے یہ انہوں نے چھپائی ہے سب کے سامنے. 17,000 کی رقم جو بتا رہے ہیں اس کے اندر وہ 8,000 شامل نہیں ہے. آپ بجٹ کا ٹیبل نمبر اے نکال کے جب دیکھیں گے جو سرکاری طور پر جاری ہوا ہے سب کو ہم دعوت دیں اور آپ اسکرین پہ دکھا بھی دیں کہ اس کے اندر یہ جو فگر ہے صوبوں کو جانے والی یہ اس اخراجات میں شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات الگ سے دیے جائیں گے. پھر جو اخراجات منظور کیے گئے ہیں حکومت نے خود، یہ سب خود حکومت نے جاری کیے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ٹوٹل دیکھ لیں اٹھا کے 37,000 ارب روپے تو وہی ہے. تو یہ بہت واضح ہے. یعنی اگر اسکرین پہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہ اعداد و شمار جو میں بتا رہا ہوں یہ ویب سائٹ پر سرکار کی موجود ہے. کچھ جگہ دینے کے پابند ہوتے ہیں، کچھ جگہ چھپاتے ہیں، کچھ جگہ کم بتاتے ہیں، ہر کسی کی نظر نہیں ہوتی. اب جو ان کاموں کو جانتا ہے، جو اعداد و شمار کے اس گورکھ دھندے کو سمجھتا ہے، فائنینشیل ٹرمز کو دیکھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ بآسانی پکڑ تو لیتا ہے. کیا آپ یہ جو آپ نے فگرز کوٹ کیے ہیں کیا آپ کسی عدالت میں جا کے اس کو پیش کریں گے یا پھر کسی ان کے خلاف دیکھیں قانونی یہ چارہ جوئی؟ یہ کوئی کورٹ جانے کا عمل تو نہیں ہے کہ
اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی کی جائے. یہ تو ایک دھوکہ ہے, ڈسیپشن ہے جو انہوں نے اس طرح دیا, اپنے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے اور تقریر میں بتایا نہیں ہے, اخبارات میں کسی نے بھی ہائی لائٹ نہیں کیا, ہم نے نمایاں کیا. اور ڈاکومنٹ میں تو ہے لیکن ٹوٹل کرنے میں انہوں نے آگے پیچھے چیزیں کی ہوئی ہیں. تو یہ دھوکہ, اس کو ہم دھوکہ کہہ سکتے ہیں. دھوکے کا ہمارے یہاں کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل تو عوام کو سمجھانا ہے کہ آپ جن حکمرانوں پر ٹرسٹ کریں وہ آپ کو بیچ کے کھا رہے ہیں. ایک پاکستانی اس وقت 3,75,000 روپے کا مقروض ہے. اچھا آپ پیدا ہوئے, آپ کا بچہ پیدا ہوگا 4.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے, کہاں سے دیں گے؟ کیا 4.25 لاکھ روپے آپ نے لیے حکومت سے؟ کیا آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لیے ہوں 4.25 لاکھ؟ 4.25 لاکھ آپ نے لیے تو آپ نے کہاں خرچ کیے؟ آپ کی زندگی میں کہاں وہ خرچ ہوئے تو ہیں؟ ان کو واپس کرنے کا طریقہ کار آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا, کہ اس طریقے سے حکومت یہ کر رہی ہے کہ اس کو واپس کرنے کے لیے مزید قرض دیتی ہے. وہ سودی قرض ہوتا ہے, وہ ادا کرتی ہے, پھر مزید سود لیتی ہے, پھر مزید سود. حکومت ابھی تو ہم اس سود کے چکر سے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اس سے نکلو گے تو آپ اپنی معیشت کو خود کھڑا کرو گے. غلامانہ پورا جو طرز عمل ہے جو آئی ایم ایف کے کہنے پر نافذ کیا جا رہا ہے, تو ہم اس کے خلاف اس لیے ہیں کہ ہم سادگی کی بات کرتے ہیں, قناعت کی بات کرتے ہیں. ہم ان اسلامی اقدار کی بات کرتے ہیں جو ہماری حکومت نہیں چلا رہی. جو حکومت جو خود دعوے کر رہی ہوتی ہے اقتدار میں آنے سے قبل, وہ اپنے ان دعووں میں پورا نہیں اتر رہی. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ پہلے ان دعووں میں تو پورا اترو, پھر اسلام کی طرف تو ہم کھینچ کے لائیں گے نا. پھر آپ کے نزدیک اس بجٹ کے اندر غریب کے لیے سب سے بڑا جو نقصان دہ عمل ہے وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, سولر پینل پہ ٹیکسز سے لے کر جو غریب آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فوج اور پولیس کا استعمال کیا جائے گا, جن کے لیے خود یہ حکومت دعوے کر یہ رہی آپ ہے. بہت بڑا انکشاف یہ کر میں رہے نہیں ہیں. کر رہا ہوں, وزیر فلانا صاحب نے خود کہا ہے, اسمبلی میں کہا ہے, میرے کو اپنے الفاظ نہیں ہیں, اور ہم ریکارڈ ہیں یہ ساری چیزیں. آپ اسکرین پہ دکھائیں, آپ یہ سارے بیانات موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب پولیس اور فوج کو بھیجیں گے, جو فوج ملک کی نظریہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ آگے یہاں ٹیکسز وصول کر رہی ہوگی, تو دیکھیں پھر کیا منظرنامہ ہوگا, کن کو آپس میں سامنے کھڑا کیا جائے گا. یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا یہ کہاں تک جائے گا, عوام کتنا پسے گی, عوام کو کب احساس ہوگا کہ خون نچوڑا جا رہا ہے, اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوئے جا رہا ہے, اس پر کوئی ٹیکسز نہیں ہے. یہ فیکٹری اونر, مل اونر, ذرا دیکھا جائے نا یہ کتنا ٹیکسز بھرتے ہیں, ذرا ان کا نکالیں نا حساب کتاب. عوام سے لینے کے لیے سب سے آگے کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے باوجود کیا آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے؟ کیوں نہیں چل سکتا؟ کتنے ممالک چل رہے ہیں, اور کیا جب آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا تھا اس سے پہلے پاکستان نہیں چل رہا تھا کیا؟ یہ تو گندم کے نام پر جو قرضوں کا جو سلسلہ شروع ہوا, یہ پوری اس کی ہسٹری ہے. یہ کس طرح سے آئی ایم ایف جاتا ہے, یہ تو ہمارا نہیں ہے, آئی ایم ایف کی پوری ہسٹری یہی ہے. اور جن جن ممالک نے آئی ایم ایف کے پاس جا کے لیا ان کی پوری ہسٹری کھول کے دیکھ لیجیے کیا حال ہوا ان کا. تو یہ شکنجہ ہوتا ہے, اس شکنجہ کا صرف معاشی نہیں ہوتا, یہ تہذیبی شکنجہ ہوتا ہے. کئی بار چیزیں نوٹ کرائی گئی کہ آئی ایم ایف اپنے پلان کے ساتھ آتا ہے, وہ تہذیبی طور پر وہ لبرل اقدار کو لے کر آتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح خواتین کو عام کیا جا رہا ہے, خواتین کو موٹر سائیکلوں کے نام پر اور دیگر یعنی معاشرے کیا میں آپ لوگ فحاشی یہ وغیرہ سمجھتے ہیں سب کہ چیزیں اس کے ساتھ کیا ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو موٹر سائیکلس پر اور اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے؟ یہ جو لایا جا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے, کون چاہے گا کہ میرے گھر کی بیٹی اس طرح باہر نکل کے موٹر سائیکلوں میں گھومنا پھرنا شروع ہو جائے؟ آخر یہ ضرورت کیوں پیدا کی جا رہی ہے, یہ ضرورت کیوں ویلیوبل بنا کے, کیوں ایک گلوریفائی کر کے پیش کی جا رہی ہے؟ مطلب خواتین کیا دنیا میں ابھی 2025 میں پیدا ہوئی ہیں, 7,000 سال سے خواتین موجود ہیں, تو ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی. اسی پاکستانی معاشرت میں 71 سے موٹر سائیکل موجود ہے نا, تو 2025 میں کیوں عورت چلائے؟ 71 میں کیوں نہیں چلا رہی تھی بھائی, 72 میں کیوں نہیں چلا رہی تھی, 90 کی دہائی میں کیوں نہیں چلا رہی ہے, 2025 میں کیوں زور دے کے چلا رہی ہے؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بھائی یہ کام کرو, اس کو معاشرت کو ڈیل کرنا ہے. وہ معاشرت کی بھی ڈکٹیشن ساتھ لاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف پیسے دے رہا ہے اور جا رہا ہے, وہ اپنے پورے ایجنڈے کے ساتھ آتا ہے. اچھا, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, حکومت پاکستان نے بھی کسانوں کے لیے کچھ بجٹ مختص کیا ہے, کیا تحریک پاکستان اس سے سیٹسفائی ہے؟ اگر سیٹسفائی نہیں ہے تو کیا آپ لوگوں کے پاس پلان ہے؟ آپ کسانوں کے لیے اگر حکومت میں آتے تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے, ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو اس پورے بجٹ کے اخراجات کو گورکھ دھندا قرار دے رہے ہیں, ہم کیسے سیٹسفائی ہوں گے؟ ٹھیک دوسری ہے, بات یہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے, ابھی 50 روپے من بھنڈی کا جو پورا معاملہ تھا, جی جی, یہ کتنی وہ باقاعدہ طور غیر پر معمولی ویڈیوز بات. وائرل ہوتی رہی ہیں. وہ 1 روپے کلو بھنڈی عام آدمی کو تو نہیں مل سکی کسی بھی حال میں نہیں, وہ عام آدمی کے لیے تو 150 180 روپے کلو تھی. تو یہ بیچ میں رقم کہاں جاتی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کسان کے ساتھ جس طرح کا استحصال روا رکھا جا رہا ہے, اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے وہ زمین پٹے پہ رکھ کر قرض پر جو ہے نا ساری چیزیں لے, اور اس کے بعد پھر وہ خودکشیوں تک لوگ جاتے ہیں. یعنی ایک بات یہ کہ ہماری حکومت ایک زرعی ملک, بلکہ استعمار کا پورا ایجنڈا ہے کہ زرعی ملک کے اندر سے زراعت کے یعنی خود پروڈکشن کے جتنے ذرائع ان کو چھین لیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک پلاننگ ہے, اس کے خلاف ہم سخت رد عمل دیں گے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری معاشرت میں پروڈکشن اور کنزمپشن ایک ہی دائرے میں, ایک ہی خاندان, ایک ہی معاشرت کا حصہ رہی ہے. لوگ خود اگاتے تھے, خود استعمال کرتے تھے, خود کھاتے تھے.
बाटर सिस्टम पर पूरी मैशत चलती रही। मैं क्यों इतना हाई कंजम्पशन जो है इंसान बन जाऊँ कि मुझे हर वक्त हर चीज़ खरीदनी हो, हर वक्त हर चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त खरीदने की इस वेव का शिकार हो जाऊँ, तो ये तो तबाही लेकर आएगा। आखिर में मुझे बताइएगा कि जहाँ पे एक नौजवानों का बहुत बड़ा हिस्सा तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुखालिफ चलता है, वहीं पे बहुत बड़ी तादाद है जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ चलती है। उन नौजवानों के लिए आप अगर हुकूमत में आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, हुकूमत में आने के बाद अगर ज़ाहिर सी बात है नौजवान जिस उम्मीद पर हमें वोट देंगे, जिस हमारे मंशूर को वो लब्बैक कहेंगे तो उसके मुताबिक ही होगा। ऐसा नहीं है, देखिए ये भी एक मिथ है। हाँ, नौजवानों को कोई ऐसा मसला लाहक है, नौजवानों के पास आपने जानबूझकर बेरा रवि के सारे रास्ते खोल दिए हैं, तो वो बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं। आप करने का काम देंगे, आप स्किलफुल बनाएँगे, नौजवानों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो ना वो मंशियात में पड़ेगा, फिर ना वो बेरा रवि का शिकार होगा, फिर ना वो किसी ऐसी चीज़ का शिकार होगा, मायूसी का शिकार होगा, ना खुदकुशी का शिकार होगा। इसलिए तो उसके पास काम होगा करने का। पूरा हमारे पास मंसूबा है जिसके मुताबिक हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है कि नौजवानों के लिए जो ये पूरा पहले क्राइसिस पैदा किया जाता है। ठीक है। पहले ये बताया जाता है कि नहीं जी नौजवानों में पैदा हो रहा है, फिर नौजवान के अंदर पैदा ना भी हो रहा हो तो उसके अंदर होने लगता है हाँ वाक़ई शायद ऐसा हो रहा है। तो इस मिथ को हम तोड़ेंगे। जैसे हम हुकूमत में आएँगे तो हुकूमत जब जब इंसान हुकूमत पे आता है तो उसके सारे हिस्सों पर उसका इक़्तिदार होता है, उस इक़्तिदार के मुताबिक फिर वो चीज़ करता है। आखिर में मुझे बस ये बताइएगा कि अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और दूसरा, बिलअमूम आप नौजवानाने पाकिस्तान के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बुनियादी बात ये है कि एक आम नौजवान को सही और गलत में पहचान करने की ज़रूरत है। खुद देखे कि ये जो ज़ुल्म हो रहा है, ये ज़ुल्म को सहने के लिए पैदा हुआ है वो। अगर वो नौजवान है, उसको नौजवान कह रहा है ना, बूढ़ा नहीं है, नौजवान है तो उसके अंदर तहर्रुक है। वो चीज़ों को अपने अक़ीदे की बुनियाद पर जाँचे, परखे, वो देखे कि भाई वो किस कलमे के साथ जुड़ा हुआ है, वो कलमा उसको क्या बुनियादी इक़रार उससे करवा रहा है और ये पूरा निज़ाम उसको किसकी हाकिमियत में दे रहा है। अगर वो गैरुल्लाह की हाकिमियत में जा रहा है तो उसको चीखना, चिल्लाना चाहिए। हम इसके लिए उसको मुतारिफ़ करेंगे, उसको शऊर देंगे कि तुम अपनी ज़िंदगी, अपनी उख़रवी कामयाबी के साथ जुड़ो। जब आप उस बड़े मिशन के साथ जुड़ जाओगे तो खुद ब खुद दुनिया के मसाइल हल हो जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान आखिरत से बेपरवाह हो जाए और सिर्फ़ दुनिया परस्त हो जाए। आखिरत की कामयाबी को मद्देनज़र रखेगा तो ही जाके उसकी दुनिया खुद ब खुद संवरती नज़र आएगी। आज हमारे नौजवान के पास देख लें तसव्वुर आखिरत से मावरा सारी चीज़ें। उसको अच्छी तालीम चाहिए कि वो दुनिया अच्छी कर सके, उसको अच्छी नौकरी चाहिए वो दुनिया अच्छी कर सके, उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छा जो स्टेटस चाहिए ताकि दुनिया अच्छी रहे। इसमें आखिरत है कहाँ? उसका कलमा तो आखिरत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आखिरत माइनस हुई हुई है। इस आखिरत को आप दाखिल कर देंगे, आखिरत पहली तरजीह बन जाएगी, सारे मेयारात तब्दील हो जाएँगे, सब तय होगा। और ये कोई अनोखी बात नहीं है भाई, 1200 साल इस रूए ज़मीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही है। सही है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यौम घूम रहा है, आप तस्वुर करें आधी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत। वो तो नौजवान नहीं होते थे, सारे बूढ़े होते थे क्या? सही है। तो सब चलते रहे हैं, हमारे पास नौजवानों के सालार रहे हैं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर एक से एक मिसाल ये करने का काम तो आप सबको लाउबाली चीज़ों में लगा देंगे फिर तो सब यही हो। लेकिन जब एक इस्लामिक हुकूमत होती है तो वो सबको साथ देकर चलती है। ये कोई हवाई बात नहीं है, 1000 साल इस बड़े-सग़ीर में हमारी हुकूमत रही है। तो नौजवान नहीं होते थे क्या सारे बूढ़े? मोहम्मद बिन कासिम नौजवान नहीं था जी, क्या? जी, बिल्कुल। बेशुमार हमारे पास मिसालें मौजूद हैं हुक्मरानों से नहीं नीचे अवाम की सतह पर।